السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جو بحث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ صرف کی بہت امپورٹنٹ بحث ہے، اور جو بحث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فعل مضارع۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم ہے فعل مضارع۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی، اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ فعل مضارع ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیا نبدأ۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں موجودہ یعنی حال اور آنے والا یعنی مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں موجودہ اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں، جیسے شہلا کتاب پڑھتی ہے، بچہ کھانا کھاتا ہے، زینب سوتی ہے، ظفر پھول لائے گا۔ ان تمام کو اور ان تمام جیسے الفاظ کو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے فعل مضارع کی۔ فعل مضارع کی دوسری تعریف ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل حال یا فعل مستقبل دونوں زمانوں میں پائے جائے۔ مثلا یکتبو، اب جب یکتبو کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا یا لکھ رہا ہے۔ گویا مضارع کے اندر تین ترجمہ کیے جاتے ہیں، زید جاتا ہے یا جائے گا یا جا رہا ہے، جبکہ انگلش میں اس کے ایکسپریشنز کے لیے ہم مختلف قسم کے اوزان کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب ہمیں کہنا ہو وہ جاتا ہے تو ہم اسے سمپل پریزنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ کہنا ہو کہ وہ جا رہا ہے تو ہم سمپل پریزنٹ کے کانٹینیوس میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ اگر مجھے کہنا ہو کہ وہ جائے گا تب ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ ہی ول گو، اور اس کو سمپل فیوچر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں ان تمام قسم یعنی سمپل پریزنٹ، پریزنٹ کانٹینیوس اور سمپل فیوچر کو ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں فعل مضارع کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں فعل مضارع۔ مثال کے طور پر یکتبو کا ترجمہ ہوگا وہ لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے یا لکھے گا، جبکہ انگلش میں اس کا ترجمہ دوسرا ہو سکتا ہے۔ یکتبو ہی رائٹس، اور وہ لکھ رہا ہے ہی از رائٹنگ، اور وہ لکھے گا ہی ول رائٹ۔ تو اب چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں فعل مضارع بنانے کا طریقہ۔ ماضی مطلق کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ۔ اب علامت مضارع کیا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ ماضی مطلق کے شروع میں کیا لگانا ہے؟ علامت مضارع۔ فا کلمہ کو ساکن کر دینا ہے، اور عین کلمہ پر باب کے مطابق حرکت کبھی فتحہ اور کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ لے کر آتے ہیں، اور آخر میں رفع دے دیتے ہیں، جیسے فعل سے یفعلو، نصر سے ینصرو، ضرب سے یضربو، کرم سے یکرمو۔ تو آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے باب ہوگا اس کے عین کلمہ پر ضمہ، فتحہ اور کسرہ آئے گا۔ اس کی تفصیل کو آپ سمجھیں گے جب آپ باب پڑھیں گے۔ باب کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر؟ یہ ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے جس کو ہم ایک دن انشاءاللہ کمپلیٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علامت مضارع کیا ہوتا ہے۔ علامت مضارع کہتے ہیں مضارع کو پہچاننے کی علامت۔ یہ چار ہیں، الف، تا، یا، نون۔ ان کے مجموعہ کو عطینہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ علامت مضارع کو ذہن کے اندر رکھ لیں، الف، تا، یا، نون۔ اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے، آپ غور سے دیکھیں۔ یہ جو علامت مضارع میں نے آپ کو بتایا ابھی، الف، تا، یا، نون۔ الف صرف واحد متکلم کے شروع میں ہوتا ہے، جیسے اضربو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے الف کے بجائے حمزہ لکھا ہے۔ حمزہ چونکہ اس کے اوپر جب کوئی چیز پڑ جاتی ہے زبر زیر پیش تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، لیکن علامت مضارع میں نے آپ کو الف بتایا ہے تو وہ لگنے کے بعد حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
نون صیغہ جمع متکلم کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نضربو۔ فعل مضارع کے 4 صیغوں میں یا کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ 4 صیغے کون کون ہیں؟ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مؤنث غائب۔ میں گردانتا ہوں، آپ دیکھیے، یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربن، اضرب نضرب۔ یہ 14 صیغے تھے مضارع کے، اور آپ کو غور کرنا ہے کن 4 صیغوں کے اندر یا استعمال کی جاتی ہے۔ تو یضرب صیغہ واحد مذکر غائب، یضربانی صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یضربون صیغہ جمع مذکر غائب اور ایک یضربن صیغہ جمع مؤنث غائب میں۔ فعل مضارع کے 8 صیغوں میں تا استعمال کی جاتی ہے، جس میں صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ واحد مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر اور صیغہ جمع مؤنث حاضر ہیں۔ صیغہ واحد مؤنث غائب کی مثال ہے تضرب، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کی مثال ہے تضربانی، صیغہ واحد مذکر حاضر کی مثال ہے تضرب، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کی مثال ہے تضربانی، صیغہ جمع مذکر حاضر کی مثال ہے تضربون، صیغہ واحد مؤنث حاضر کی مثال ہے تضربین، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر کی مثال ہے تضربانی، صیغہ جمع مؤنث حاضر کی مثال ہے تضربن۔ فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں رفع یعنی پیش آتا ہے۔ وہ 5 صیغے ہیں: صیغہ واحد مذکر غائب جیسے یضرب، صیغہ واحد مؤنث غائب جیسے تضرب، صیغہ واحد مذکر حاضر جیسے تضرب، صیغہ واحد متکلم جیسے اضرب، صیغہ جمع متکلم جیسے نضرب۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں رفع یعنی پیش آتا ہے: یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ آپ جب گردان یاد کریں گے تو آپ کو ان کے نام بھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ وہ 7 صیغے یہ ہیں: تثنیہ مذکر غائب جیسے یفعلان، تثنیہ مؤنث غائب جیسے تفعلان، تثنیہ مذکر حاضر تفعلان، تثنیہ مؤنث حاضر تفعلان، جمع مذکر غائب یفعلون، جمع مذکر حاضر تفعلون، واحد مؤنث حاضر تفعلین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون اعرابی کیا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مضارع جو ہے وہ معرب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر کی جو حالت ہوتی ہے اعراب کی وہ بدلتی رہتی ہے۔ البتہ مضارع کے جو 2 صیغے ہوتے ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی اس کی حالت نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ یکساں ہوتے ہیں۔ مثلا یضربن تضربن، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یضربنو ہو جائے گا یا یضربنی ہو جائے گا، یا تضربنو ہو جائے گا یا تضربنی ہو جائے گا۔ ایک تو اس کے نون کبھی گرتے نہیں ہیں، دوسرے اس کا اعراب بھی نہیں بدلتا ہے، ہمیشہ یضربنا ہی رہے گا اور تضربنا ہی رہے گا، اسی لیے اسے کہتے ہیں مبنی۔ باقی جو صیغے ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کچھ فعل مضارع ایسے ہوں گے جو ہوں گے تو معرب، یعنی ان کے آخر کی حالت بدلتی رہنی چاہیے، تبدیل ہونی چاہیے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو تبدیل نہ کر سکتے ہوں۔ ایسی حالت میں ہم زبر زیر کی بجائے، یعنی اعراب کے بجائے، ہم دوسرے طریقے اختیار کریں گے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ضرب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کا مضارع بنانے کے لیے علامت مضارع میں سے، یعنی الف تا یا نون میں سے یا لگاتے ہیں، تو ضرب سے یضرب بن جاتا ہے۔ اب یہ حالت رفعی میں ہے، حالت رفعی کہتے ہیں فاعل والی حالت کو۔ اس کی نصبی جو حالت ہوگی وہ یضربہ ہوگی۔ اسی طرح یہاں یہ غور کریں کہ ضرب فعل ماضی کا دوسرا صیغہ ہے، اس کے شروع میں یا لگا کر اس کو فعل مضارع بناتے ہیں تو یضربہ بن جاتا ہے، مگر یہاں آخر پر الف ساکن ہے جس سے اس کے رفعی یا نصبی وغیرہ حالت کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن یہاں اعراب کو ظاہر کرنا بھی لازمی ہے، بس ہم یہاں آخر میں ایک اعراب کی علامت لگاتے ہیں جس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں۔ بس جب نون کے ساتھ ہوگا تو وہ حالت رفعی میں ہوگا جیسے یضربانی، اور جب نون نہیں ہوگا تو وہ حالت نصبی میں ہوگا جیسے یضرب۔ تو فعل مضارع کے جن 7 صیغوں کے اندر کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہ 7 صیغے ہیں: تثنیہ مذکر غائب جیسے یفعلانی،
तस्निया मुअन्नस गायब जैसे तफ़अलैनी, तस्निया मुज़क्कर हाजिर जैसे तफ़अलैनी, तस्निया मुअन्नस हाजिर जैसे तफ़अलैनी, जमा मुज़क्कर गायब जैसे यफ़अलूना, जमा मुज़क्कर हाजिर जैसे तफ़अलूना, और वाहिद मुअन्नस हाजिर जैसे तफ़अलीना। फ़िल मुज़ारे के दो सीगों यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के आखिर में एक नून आता है जिसे हम नून निस्वा या नून ज़मीरी या नून फ़ाइली भी कहते हैं। जब हमने माजी पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था कि जमा मुअन्नस गायब में यानी कि फ़अलना में जो नून है वो नून फ़ाइली है, और इसी तरीके से फ़अलतुन्ना में यानी जमा मुअन्नस हाजिर में जो नून है उसे हम नून फ़ाइली कहते हैं। तो इसी तरीके से यज़रिबना और तज़रिबना के भी जो नून को है उसको नून फ़ाइली कहते हैं। वाज़ेह रहे कि ये नून कभी गिरते नहीं हैं और ये मबनी होते हैं, यानी कि यज़रिबना और तज़रिबना हमेशा अपनी हालत पे रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। अब चलिए हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को देख लेते हैं। यफ़अलु, यफ़अलैनी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलैनी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलैनी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलैनी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। तो आइए इसको सीगों के साथ देख लेते हैं। यफ़अलु सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। यफ़अलैनी सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। यफ़अलूना सीगा जमा मुज़क्कर गायब बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलु सीगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलैनी सीगा तस्निया मुअन्नस गायब बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। यफ़अलना सीगा जमा मुअन्नस गायब बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलु सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलैनी सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलूना सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलीना सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलैनी सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। तफ़अलना सीगा जमा मुअन्नस हाजिर बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। अफ़अलु वाहिद मुतकल्लिम बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। इसी तरीके से नफ़अलु जमा मुतकल्लिम बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़। आइए अब हम पढ़ते हैं कि फ़ेल मुज़ारे को मजहूल कैसे बनाया जाता है, यानी फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाने का क्या तरीक़ा है। जिस तरीके से हमने फ़ेल माजी को मजहूल बनाने के लिए पहले हर्फ पर पेश डाला था और दूसरे हर्फ पर ज़ेर डाल दिया था तो फ़अल से फ़ुइला हो गया था और लाम कलमा को हमने छोड़ दिया था उसकी हालत पर। तो इसी तरीके से फ़ेल मुज़ारे बनाने का मजहूल बनाने के लिए हमने पहले हर्फ पर पेश डालना है, दूसरे हर्फ पर जज़्म डालना है और तीसरे हर्फ पर ज़बर लगा देते हैं और चौथे हर्फ को अपनी हालत पर छोड़ देते हैं। जैसे यक़्तुलु से युक़्तलु, यक़्तुलु वो कत्ल करता है या करेगा या कर रहा है, तो इसका मजहूल बनेगा युक़्तलु वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा या किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ़ेल मुज़ारे के अंदर 3 तर्जमा किए जा सकते हैं, वो करता है या करेगा या कर रहा है। इसी तरीके से इसके मजहूल में भी वो किया जाता है या किया जाएगा या किया जा रहा है। तो फ़ेल मुज़ारे मजहूल की गर्दान होगी युफ़अलु, युफ़अलैनी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलैनी, युफ़अलना, तुफ़अलु, तुफ़अलैनी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलैनी, तुफ़अलना, उफ़अलु, नुफ़अलु। अब हम पढ़ेंगे कि फ़ेल मुज़ारे को मनफ़ी कैसे बनाते हैं, यानी उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी बनाने का कायदा। एक सिंपल तरीका है कि अगर हम फ़ेल मुस्बत के शुरू में ला बढ़ाने से फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी बन जाता है। जैसे यज़रिबु से ला यज़रिबु, तो वो मारता है या मारेगा से हो जाएगा वो नहीं मारता है या नहीं मारेगा या नहीं मार रहा है। फ़ेल मुज़ारे को मनफ़ी बनाने का दूसरा तरीका ये है कि उस पर आप लन बढ़ा दें। जैसे लन यफ़अल, तो थोड़ा माने के अंदर भी तब्दीली हो जाएगी, यानी हरगिज़ नहीं करेगा वो एक मर्द। फ़ेल मुज़ारे को मनफ़ी बनाने का दूसरा तरीका ये है कि उसके शुरू में लम बढ़ा दिया जाए, यानी तीसरा तरीका ये है कि उसके शुरू में लम बढ़ा दिया जाए। पहले तो हमने ला पढ़ा, दूसरा लन पढ़ा और ये लम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है जो लाजिम तवज्जो ये है कि जब अगर
فعل مضارع کو منفی بناتے وقت جب اس پر ہم لم داخل کرتے ہیں تو وہ فعل مضارع نہیں بلکہ وہ ماضی میں ٹرن ہو جاتا ہے، ماضی منفی بن جاتا ہے۔ تو صرف اور صرف لفظی تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ وہ آپ جو علامت مضارع دیکھ رہے ہیں یضرب سے لم یضرب ہو جاتا ہے اور آخر میں جزم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو معنوی تبدیلی ہے یہ فعل مضارع یعنی اب حال اور استقبال کا ترجمہ نہیں بلکہ یہ ماضی کا ترجمہ دے گا، حال اور مستقبل کا ترجمہ نہیں بلکہ فعل ماضی منفی کا ترجمہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے لم یضرب ہو جائے گا، یضرب سے لم یضرب یعنی نہیں مارا اسے ایک مرد نے۔ تو اب نہیں مارا کب نہیں مارا؟ فعل ماضی میں نہیں مارا۔ اب یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب فعل مضارع کے شروع میں لام مفتوح یعنی زبر والا لام بڑھاتے ہیں تب اس کا جو ٹینس ہوتا ہے، اس کا جو زمانہ ہوتا ہے مستقبل سے بدل کر حال کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ لا یکتبو، البتہ لکھتا ہے وہ ایک مرد۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جب لام مفتوح فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ فعل مضارع مستقبل سے چینج ہو کر حال کے اندر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب فعل مضارع پر سین یا سوف داخل ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ مستقبل کے لیے خاص بن جاتا ہے، حال کا معنی نہیں دے گا وہ، اب یعنی مستقبل کا معنی دے گا۔ مثلا سیفعل، ابھی کرے گا وہ ایک مرد۔ سین جو ہوتا ہے وہ مستقبل قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سوف جو ہوتا ہے مستقبل بعید کے لیے۔ مثلا سوف یفعل، ان قریب کرے گا وہ ایک مرد۔ تو اگر لام مفتوح ہے تو وہ حال کے لیے خاص ہو جائے گا اور سین اور سوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا، فعل مضارع کی بحث کو تفصیل سے پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے میسج کر سکتے ہیں اور اس چیز کو میں انشاءاللہ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مع السلامتی، الی اللقاء۔